یہ داستان ہے ایک ایسی شخصیت کی جنہیں تاریخ میں باچا خان سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا، ان کی کمر سیدھی اور آنکھیں مہربان تھیں۔ وہ عدم تشدد کے زبردست دائی تھے اور برصغیر پاک و ہند میں اپنی جدوجہد سے تاریخ کا ایک اہم باب رقم کر گئے۔ مہاتما گاندھی سے متاثر ہو کر باچا خان نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں عدم تشدد کی تحریک چلائی، جو پختون قبائل کے لیے ایک منفرد راستہ تھا۔ 1930 کی دہائی میں انہوں نے سیواگرام میں گاندھی کے ساتھ کافی وقت گزارا اور رابندر ناتھ ٹیگور سے ملنے شانتی نکیتن بھی گئے۔ ان کا مقصد ان اصولوں کو سمجھنا اور اپنی تحریک میں نافذ کرنا تھا جو تشدد کی بجائے امن پر مبنی تھے۔ انگریز حکومت نے انہیں کئی بار گرفتار کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزارے۔ 1921 میں جب انہیں پشاور جیل میں قید کیا گیا تو ان کے بلند قامت ہونے کے باعث انہیں جیل کے لباس اور دیگر سہولتوں کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی خود نوشت مائی لائف اینڈ سٹرگل میں وہ لکھتے ہیں کہ جیل کے لباس ان کے جسم پر ٹھیک سے فٹ نہیں آتے تھے اور نماز کے دوران اکثر پھٹ جاتے تھے۔ 1930 میں جب مہاتما گاندھی نے نمک کے قانون کو توڑنے کی تحریک شروع کی تو اس کے اثرات سرحدی علاقوں میں بھی نظر آئے۔ 30 اپریل 1930 کو جب باچا خان کو گرفتار کیا گیا تو ہزاروں پٹھانوں نے چارسدہ جیل کا گھیراؤ کر لیا۔ قصہ خانی بازار میں برطانوی پولیس کی گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے 250 پٹھان شہید ہوئے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا پرتشدد رد عمل نہیں دیا۔ یہ واقعہ عدم تشدد کی تحریک کی کامیابی کی ایک بڑی مثال بن گیا۔ 30 فروری 1948 کو انہوں نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اور نئے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے دوران جو قتل و غارت ہوئی وہ ایک المیہ تھی۔ ان کے اور پاکستان کی حکومت کے درمیان تعلقات زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ برطانوی حکومت کے جانے کے صرف 10 ماہ بعد انہیں غداری کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ 1961 میں انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان پر غدار اور افغان ایجنٹ جیسے الزامات لگائے گئے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہوں نے افغانستان میں پناہ لی۔ افغانستان میں جلاوطنی کے دوران انہیں جلال آباد میں رہنے کے لیے ایک گھر دیا گیا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنے سادہ طرز زندگی کو جاری رکھا اور برآمدے میں سونا پسند کیا۔ 1969 میں جب اندرا گاندھی افغانستان کے دورے پر گئیں تو انہوں نے باچا خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے اندرا گاندھی کے بیٹے راجیو گاندھی اور بہو سونیا گاندھی سے بھی تعارف کرایا۔ 1970 کی دہائی میں جب وہ انڈیا گئے تو ان کا استقبال وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کیا۔ انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے بھوک ہڑتال کی، جس کے نتیجے میں فسادات رک گئے۔ پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا، اب گاندھی کو اسی طرح بھول رہے ہیں جس طرح اب گوتم بدھ کو بھول گئے تھے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے سوویت مداخلت کی حمایت کی لیکن بعد میں اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اندرا گاندھی سے درخواست کی کہ وہ سوویت قیادت سے بات کریں تاکہ افغانستان سے فوجوں کو نکالا جا سکے۔ 1987 میں انہیں بھارت کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ 20 جنوری 1988 کو انہوں نے 98 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے شرکت کی۔ باچا خان کی زندگی امن، عدم تشدد اور انسانیت کی خدمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ ان کی جدوجہد آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ امن کا راستہ ہمیشہ ممکن ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔